بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب چشمہ مسیحی کے متعلق گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ چشمہ مسیحی جنابی الاسلام کے جواب میں لکھی گئی یہ کتاب ایک مشہور عیسائی پادری ٹسٹل صاحب نے تحریر فرمائی تھی۔ یہ کتاب بنیادی طور پر فارسی میں لکھی گئی تھی اور اس کتاب کو عیسائی دنیا نے اتنی اہمیت دی کہ انگریزی اور اردو میں اس کے ترجمے کر کے ہندوستان بھر میں اس کو پھیلایا گیا۔ بانس بریلی کے ایک مسلمان نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گھبراہٹ کا خط لکھا اور درخواست کی کہ اس کتاب کے اندر جو زہریلا مواد ہے اس کو رفع کرنے کے لیے حضور اس کا جواب تحریر فرمائیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے مارچ 1906 میں جنابی الاسلام کا جواب چشمہ مسیحی نام کی کتاب میں رقم فرمایا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں، تو ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کے مختلف مضامین کے بابت ہمیں آگاہ کریں۔ کالم صاحب، جنابی الاسلام میں اس مصنف نے ایک بنیادی اعتراض یہ کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دراصل پرانی جو مذہبی کتابیں یا پرانے افسانے اور قصے مختلف قوموں میں پائے جاتے ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ اسلام نے پیش کیا ہے۔ مختلف قصے کہانیاں جو ہیں وہ اپنی اس قرآن مجید میں درج کر کے تو یہ پیش کیا ہے۔ تو حضور نے ان اعتراض کا کیا اصولی جواب جو ہے وہ اس میں دیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جنابی الاسلام کے مصنف کا یہ کہنا کہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے، مختلف مذاہب کی کتابوں سے دنیا میں پھیلے ہوئے بعض جعلی افسانے اور قصے جو مشہور تھے انہیں صحیح سمجھ کر، یا مختلف اقوام مختلف علاقوں کے کتبات پر تحریر شدہ عبارتیں اور داستانیں انہیں درست سمجھ کر ان تمام مضامین کو اکٹھا کر کے تو قرآن کریم بنا لیا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کریم خدا کا کلام نہیں بلکہ نعوذ باللہ چوری کا مال ہے۔ یہ اس کی کتاب کے اعتراضات کا خلاصہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پادری صاحب کو سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر میں انہوں نے کیفیت دیکھی تھی اسی کیفیت سے متاثر ہو کر انہوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کی پٹڑی جمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں، انجیل کی جو اخلاقی تعلیم ہے پہاڑی واز، جسے پادری صاحبان بے نظیر قرار دیتے ہیں اور مسیحی تعلیمات کا نچوڑ قرار دیتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک یہودی مصنف نے تالیف کی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انجیل کی اخلاقی تعلیم ساری کی ساری یہ کتب بنی اسرائیل سے اخذ کی گئی ہے، اور اس نے خصوصاً تالمود سے عبارتوں کی عبارتیں، فقرات کے فقرات درج کیے ہیں کہ یہ عبارتیں اور یہ فقرات مسیح نے وہاں سے لے کر انہیں انجیل کی اخلاقی تعلیم کے طور پر پیش کر دی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک ہندو نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے اور وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انجیل کی اخلاقی تعلیمات جو مسیح نے پیش کیں یہ دراصل بدھوں کی کتابوں سے ماخوذ ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ انجیلی تعلیمات یہ بدھوں کی کتابوں کا چوری شدہ مال ہے۔ اسی طرح جو یوز آصف کا پرانا صحیفہ دنیا میں مشہور ہے، اس کی عبارتیں، اس کی مثالیں انجیل کی عبارتوں، انجیل کی مثالوں سے باہم مطابقت رکھتی ہیں، اور بعض مصنفین کا یہ خیال ہے کہ انجیلی تعلیمات یوز آصف کے صحیفہ سے ماخوذ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پادری صاحبان کو قرآن کریم پہ اعتراض کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنی انجیل کا دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اعتراض قرآن کریم پر اعتراض کرنے سے پہلے انجیل کے مخالفین انجیل پہ وارد کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ محض پادریوں کا یہ قرار دینا کہ فلاں کتاب اصلی ہے اور فلاں جعلی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ مسیحی عوام کے ہاں 60 کے قریب انجیلیں پائی جاتی ہیں، اور پادریوں نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شواہد کے 4 انجیلوں کو اصلی اور 56 کو جعلی قرار دیا ہے۔
حضور نے فرمایا حالانکہ جب انگلستان میں بادشاہ ایڈورڈ کی تخت نشینی ہوئی تو لندن کے پادریوں نے ان 60 کی 60 انجیلوں کو شائع کر کے ایک جلد میں مجلد کر کے بادشاہ کی خدمت میں اس تخت نشینی کے موقع پر مبارکباد کے طور پر بطور نظر کے پیش کی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر پادری یہ سمجھتے کہ یہ باقی 56 کتابیں ناپاک ہیں اور یہ 4 پاک ہیں، یہ جعلی ہیں اور یہ 4 اصلی ہیں، تو ناپاک اور پاک کتاب کو ایک جلد میں مجلد کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش نہ کیا جاتا۔ حضور نے فرمایا دراصل پادری صاحبان اپنے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جن 56 انجیلوں کو جعلی قرار دیا گیا انہیں صرف اس لیے جعلی قرار دیتے ہیں کہ ان کے بعض مضامین ان کی مروجہ اناجیل اور ان کے چرچ کی طرف سے جو شائع شدہ مسیحی عقائد ہیں رسمی، ان کی وہ تردید کرتی ہیں۔ تو اس لیے ان چاروں مروجہ اناجیل اور اپنے مروجہ عقائد کی تردید پر مشتمل ہونے کی بنا پہ ان کتابوں کو جعلی قرار دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات ان کتابوں کو اس لیے جعلی کہہ دیتے ہیں کہ ان کتابوں کے بعض مضامین قرآن کریم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ حضور نے مثال کے طور پہ برنباس کی انجیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ برنباس کی انجیل ایسی ہے جس میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بڑی تفصیل کے ساتھ بشارت موجود ہے، اور پادری سیل نے جو قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے اس کے مقدمہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک مسیحی راہب اسی خبر کو پڑھ کر، اس بشارت کو برنباس کی انجیل میں پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پادریوں کا کسی کتاب کو اصلی قرار دینا اور کسی کتاب کو جعلی قرار دینا یہ کوئی پختہ تحقیق شدہ بات نہیں ہے، اس کی تو یہ 2 وجوہات ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم کی فلاں بات چونکہ اناجیل کے مخالف ہے اور بائبل کی کتابوں کے مخالف ہے اس لیے وہ بات قابل قبول نہیں، درست نہیں، یہ بات درست نہیں۔ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی کتاب کا من جانب اللہ ہونا وہ اس طرح ثابت ہوگا کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے موافق خدا کی طرف سے اپنی سچائی کی، خدا کی قدرت کی، اس کی الوہیت کے جلال کے نشانات اور معجزات پیش کرتی۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 سے زائد معجزات دنیا نے دیکھے، اور آپ کی پیشگوئیوں کا تو شمار ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی میں حضور نے فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی امت کے کامل افراد جو با خدا تھے ان سے بھی آپ کی وفات کے بعد خدا ہم کلام ہوتا رہا، اور ان کے ذریعے دنیا کو زندہ نشانات اور معجزات کا مشاہدہ کراتا رہا، اور فرمایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے نشانات اور معجزات کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج اس زمانے میں میں خدا کا ایک عاجز انسان موجود ہوں، مجھ سے خدا ہر روز ہم کلام ہوتا ہے، مجھے مستقبل کی خدا تعالیٰ باتیں بتاتا ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے ذریعے آپ کی سچائی کے نشان کے طور پر خدا تعالیٰ میرے وجود میں نشانات اور معجزات دنیا کو دکھا رہا ہے۔ فرمایا میں تو ہر روز دنیا کو اپنے نشانات دکھاتا ہوں، اور میں اسلام کی سچائی کے زندہ معجزات کا گواہ ہوں۔ تو ہر زمانے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض اور غلامی کے طفیل آپ کی امت کے کامل افراد کے ذریعے ان نشانات کا مشاہدہ اور معجزات کا ظہور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج دنیا میں صرف زندہ مذہب اسلام ہے، جس کی برکات زندہ ہے، جس کی تاثیرات زندہ ہے، اور زندہ نبی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، جن کا فیضان زندہ اور جاری و ساری ہے، جن کی غلامی کی برکات آج بھی دنیا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اور فرمایا کوئی بھی انسان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن کریم کی سچائی کی برکات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو آج میں دنیا کو یہ نمونہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم تو اس طرح اپنی امت پہ، اپنی امت کے سچے افراد پہ الہی مکالمات کا دروازہ جاری کرتا ہے، لیکن انجیل جنہیں یہ سچائی کا معیار پادری صاحبان قرار دے رہے ہیں اور انجیل کی بعض باتوں کی مخالفت کی بنا پر قرآن کریم کو من جانب اللہ یقین نہیں کرتے اور اسے چوری کا مال قرار دیتے ہیں اور افتراء نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ کیا پیش کرتی ہے؟ اس نے تو ایسا خدا پیش کیا جو یہودیوں سے پٹتا رہا، ان سے کوڑے کھاتا رہا، جیل میں گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور بالآخر سے صلیب پہ لٹکا کے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسا کمزور خدا پیش کرتی ہے انجیل۔ اس کے بالمقابل خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھڑا کیا،
آپ تنہا تھے، بے کس تھے، آپ کے پاس دولت کی فراوانی نہیں تھی، فوجی وسائل آپ کے پاس نہیں تھے، آپ کی قوم کے افراد آپ کے مخالف تھے، دنیا کی حکومتیں آپ کی مخالفت میں کھڑی ہو گئیں، لیکن خدا تعالیٰ نے تمام مخالفین کو ناکام و نامراد کیا اور آپ کو اپنے زبردست اور وسائل کی فراوانی سے مالا مال مخالفین کے بالمقابل غلبہ اور اقتدار بخشا۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اپنی قدرت اور جلال کا دنیا کو نشان دکھایا۔ اس کے بالمقابل پادری صاحبان کیا انجیل کی باتیں پیش کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے پادریوں کی شائع کردہ مروجہ اناجیل کی بعض بیہودہ باتوں کی کلی کھولی ہے اور ان کے پیش کردہ جو ناجائز افتراء پردازیاں تھیں اور غلط اور بیہودہ خیالات تھے ان کی پردہ دری کی ہے اور ان کی تردید کی ہے، اس لیے پادری صاحبان قرآن کریم سے ناراض ہیں اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھیگی بلی کھمبا نوچے، اس طرح یہ بیچارے مجبور ہو کر تنگ آمد بے جنگ آمد قرآن کریم کے خلاف اعتراضات کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس بات پہ غور کریں کہ یہ کہنا کہ قرآن کریم میں بعض ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں موجود ہیں، تو فرمایا اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟ اگر قرآن کریم نے بائبل کی کتابوں کی صداقتیں اور دوسرے انبیاء کی پیش کردہ صداقتیں ایک جگہ جمع کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام صداقتوں کو جمع کر دیا تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ حضور نے فرمایا بات یہ ہے جہاں تک سرقے کا تعلق ہے کہ چوری کر دی، حضور نے فرمایا کہ جس زمانے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تھے، اب قرآن کریم ایسی کتاب ہے اس میں وید کی سچائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ چونکہ اس میں انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں کی باتیں بھی موجود ہیں لہذا بائبل کی کتابوں سے چوری کیا، تو سوال یہ ہے کہ اگر وید کی بات سچائیاں قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں تو کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وید پڑھا تھا؟ کیا اس زمانے میں وید عرب میں پہنچے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ آج چھاپے خانے کی ایجاد کے ذریعے انجیل کے تراجم ہو کر چند 100 سال سے دنیا میں پھیلے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اناجیل کے تراجم بھی نہیں ہوئے تھے، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی تھے، عرب کے صحرا کے باشندے تھے، انہیں تو نہ یونانی آتی تھی نہ عبرانی آتی تھی، تو انہوں نے بائبل کی کتابیں جو مسیحی پادریوں کے اعتقاد کے مطابق یا یونانی زبان میں تھی یا عبرانی زبان میں تھیں، انہیں کیسے پڑھ لیا اور کیسے ان کی صداقتیں معلوم کر لیں؟ تو وہ کتابیں جو اس زمانے میں یا یونانی زبان میں تھیں یا عبرانی زبان میں تھیں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی تحریر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، امی تھے، ان کا قرآن کریم میں یونانی اور عبرانی اور نہ جانے کن کن زبانوں کی کتابوں میں سے اخذ کردہ ان کتابوں میں بیان شدہ سچائیوں کو قرآن کریم میں جمع کرنا ہی بتاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ خدا کا کلام۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب عیسائیوں سے پوچھ لیا ہوگا، ان سے سن لیا ہوگا، حضور نے فرمایا کہ پادری فنڈل نے اپنی کتاب میزان الحق میں اس بات کا اعتراف کیا کہ جس زمانے میں قرآن کریم آیا اس زمانے میں عرب کے عیسائی بھی جاہل تھے، انہیں اپنے مذہب کی کتابوں کی خبر نہیں تھی، تو جس ملک میں عیسائیوں کی تعداد قلیل اور جو تعداد موجود وہ بھی ان پڑھوں کی، جاہلوں کی، اپنی کتابوں سے بے خبروں کی، تو ان سے کیا بات حضور نے پوچھنی تھی اور کیا ان سے بات اخذ کرنی تھی؟ پھر حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں معجزہ ہوں، بے مثل ہوں، میری ساری باتیں اور تمام قصے یہ غیب سے مشتمل ہے، اس میں آئندہ قیامت تک کی خبریں پائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری مثل کوئی لا نہیں سکتا۔ اگر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ یہ تو میں لوگوں سے پوچھ پاچھ کر باتیں اس میں جمع کر دی ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو ان کو یہ کیسے جرأت پیدا ہو سکتی تھی کہ جو باتیں میں نے لوگوں سے پوچھ پاچھ کر اس میں درج کی ہیں، لوگوں سے سنا کر اس میں لکھی ہیں، میں ان باتوں کے بارے میں لوگوں کو یہ چیلنج تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی مثل تیار نہیں کر سکتے، عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ اور بالخصوص وہ عیسائی عرب کے جن کے سامنے چیلنج پیش کیا گیا، اگر وہ یہ سمجھتے کہ یہ ساری باتیں تو ہم سے پوچھ کے لکھی گئی ہیں، ہماری کتابوں سے اخذ کی گئی ہیں، تو کبھی خاموش نہ رہتے، لیکن انہوں نے اس زمانے میں یہ ہرگز اعتراض نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کا اپنے سچائی کو اپنے دلائل کے ساتھ پیش کرنا
اور اپنے معجزات کو اپنے سچائی کی دلیل کے طور پہ پیش کرنا بتاتا ہے کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے۔ باقی خدا تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی ناممکن نہیں ہے کہ ایک ہی سچائی مختلف زمانوں مختلف علاقوں کے انبیاء پہ وہ نازل کرے۔ ظاہر بات ہے کہ جو سچائیاں ہیں، بنیادی حقیقتیں، وہ خدا تعالیٰ ہر نبی کو بتائے گا اور وہ ہر نبی کی کتاب میں آئیں گے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے خدا تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر اس وقت تک کہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں موجود تمام بنیادی طاقتوں کو یکجا طور پہ جمع کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اس رسالہ چشمہ مسیحی میں نجات کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مثلاً عیسائی کہتے ہیں کہ نجات کا مطلب ہے گناہوں کی سزا سے رہائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مطلب بڑا محدود ہے۔ نجات کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان موٹے موٹے گناہوں سے بچ جائے، چوری نہ کرے، قتل نہ کرے، زنا نہ کرے، ڈاکہ نہ مارے، رشوت نہ لے۔ فرمایا یہ تو ادنا ادنا باتیں ہیں۔ نجات تو اس سچی خوشحالی کا نام ہے جو انسان کو نصیب ہو جائے، اور سچی خوشحالی ان باتوں میں نہیں ہے کہ وہ چوری نہ کرے، قتل نہ کرے، ڈاکہ نہ مارے، زنا نہ کرے، رشوت نہ لے۔ فرمایا سچی خوشحالی اس بات کا نام ہے اسے خدا کی محبت اور خدا کا وصال نصیب ہو، اسے خدا کا روحانی دیدار میسر آئے۔ حضور نے فرمایا کہ اصل چیز تو خدا کی محبت اور اس کے وصال کا حصول ہے، اس کا نام نجات اور سچی خوشحالی ہے۔ اب یہ چیز کیسے کسی انسان کو نصیب ہو؟ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ملنے والی نجات یہ دو باتوں پر موقوف ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی سچی معرفت نصیب ہو، اور اس معرفت کے نتیجے میں اسے خدا کی محبت نصیب ہو۔ جب انسان کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی تو محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جس محبوب کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ فلاں کو محبت ہے، وہ ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ اسے کسی عذاب میں مبتلا کرے۔ تو جب کسی انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس انسان پر محبت کے اثرات نازل ہوں گے، اور اس انسان پہ خدا تعالیٰ اپنی محبت و پیار کی میٹھی باتیں اس سے کرے گا، اس پہ خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا نزول ہوگا، اس کے ذریعے خدا تعالیٰ اپنی قدرت کے، اپنی الوہیت کے جلال کے نشانات دنیا کو دکھائے گا۔ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی معرفت انسان کو تب نصیب ہوتی ہے جب اسے خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں یہ یقین پیدا ہو کہ ہر خوبی خدا کی ذات میں پائی جاتی ہے، خدا کی توحید، خدا کی قدرت، خدا کا علم وہ کامل ہے، ہر صفت اپنے کمال تک خدا کی ذات میں موجود ہے، اور کسی صفت کے ظہور میں کسی خوبی میں کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جاتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ خدا کی ان صفات کے بارے میں ایک تو مکمل تعلیمات اسے نصیب ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معرفت کا کمال ہے وہ خدا کے مکالمات، اور خدا کے ان مکالمات کے نتیجے میں ان مکالمات کے ذریعے ظاہر ہونے والے اس کے جلال کے نشانات کا مشاہدہ، یہ انسان کے دل میں سچی معرفت پیدا کرتا ہے۔ فرمایا جب انسان خدا کے مکالمات اور خدا کی وحی اور اس وحی کے ذریعے ظاہر ہونے والے نشانات اور معجزات کا مشاہدہ کرتا ہے اور اسے خدا کے بارے میں سچی معرفت نصیب ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر خدا کے ساتھ انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ محبت دو ہی چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہے، یا تو کسی وجود کا حسن دیکھ کر انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، یا کسی کے احسانات کا مشاہدہ کر کے کسی کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ایک سالک، ایک انسان، اسے یہ معرفت نصیب ہو کہ خدا وہ وجود ہے جو ہر حسن کا مالک ہے، ہر خوبی اپنے نقطۂ کمال میں اس میں پائی جاتی ہے، اور کسی قسم کے عیب، کسی قسم کی خامی اس کے وجود میں موجود نہیں، تو اس کے دل میں خدا کی ذات اور صفات کا یہ حسن دیکھ کر محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب انسان اس بات کو مشاہدہ کرے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ کس طرح اپنے احسانات کا سلوک کر رہا ہے، کس طرح اپنی رحمت اور پیار کی تجلیات اس پہ نازل فرماتا ہے،
تو یہ خدا کے احسانات جو ہیں اس کے دل میں محبت کو مزید جلا دیتے ہیں۔ فرمایا مثلاً جب کسی انسان پہ خدا تعالیٰ کے مکالمات کا نزول ہوگا، خدا تعالیٰ اس کو اپنے وجود کی سچائی کے نشانات اور معجزات دکھائے گا، تو ان احسانات کا مشاہدہ کر کے بھی محبت مزید پروان چڑھے گی۔ فرمایا کہ اس طرح جب کسی انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی سچی معرفت کے نتیجے میں سچی اور حقیقی محبت، فطری محبت پیدا ہوگی، اس فطری محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں کسی وجود کے ساتھ محبت پیدا ہو، اسے ہر دم ایک خوف دامنگیر رہتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ادنا بات پر اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس بات پر میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وہ سالک، وہ خدا کا عاشق جسے خدا کی فطری محبت نصیب ہوتی ہے، وہ محض یہ نہیں کرتا کہ میں کہیں قتل نہ کر دوں، میں کہیں چوری کا ارتکاب نہ کروں، میں بدکاری نہ کروں، کسی کا مال نہ کھاؤں، رشوت نہ لوں۔ اسے تو وہ ادنا معمولی باتیں جن کی طرف دوسرے انسانوں کی نگاہ نہیں ہوتی، وہ انہیں بھی اپنے لیے بہت بڑا گناہ یقین کرتا ہے، اپنی بہت بڑی لغزش تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ادنا بات پہ بھی ہر دم لرزاں اور ترساں رہتا ہے، اور اسے دوام استغفار کی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ خدا کے محبوب جتنا ان کے دلوں میں خدا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کے دل میں استغفار کی شدت اور استغفار کی خواہش بھی پروان چڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا جو خدا کا سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا، وہ سب سے بڑھ کر استغفار میں اپنے دل لگائے رہتا ہے، کیونکہ اس استغفار کے نتیجے میں وہ اپنی ان لغزشوں کو چھپاتا ہے، ان اپنی فطری کمزوریوں کو دباتا ہے، اور خدا کی حفاظت، خدا کی محبت، خدا کی نصرت کا طلبگار رہتا ہے۔ فرمایا یہ چیز ایسی ہے کہ اسلام جس مذہب کو پیش کرتا ہے، اسلام جس خدا کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا پیش کردہ خدا وہ ہے جس میں ہر خوبی اپنے کمال میں پائی جاتی ہے، کسی قسم کی خامی، کوئی داغ، کوئی عیب اس کے وجود میں موجود نہیں۔ اور جب اس طرح اسلام اپنی ان حسین تعلیمات کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو خدا کی سچی معرفت عطا کرتا ہے، اور انہیں خدا کی محبت، اس کے حسن اور اس کے احسانات کا مشاہدہ کراتا ہے، تو اسلام کے سچے پیروکار جو ہیں، جو کاملین امت ہیں، ان کے دلوں میں خدا کی محبت پروان چڑھتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم انہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ دیکھو تم میری تعلیمات پہ خلوص نیت کے ساتھ سچے دل سے عمل کرو تو تمہیں نبیوں کے کمالات تمہیں ملیں گے، نبیوں کی برکات کے تم وارث بنو گے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نبیوں پہ اپنے مخاطبات کر، تم پہ بھی خدا کے مخاطبات اور اس کے مکالمات کی برسات برسے گی۔ جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعے خدا تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی الوہیت کے جلال کے نشانات اور معجزات دکھاتا تھا، تمہارے ذریعے بھی خدا تعالیٰ دنیا کو معجزات اور نشانات دکھائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم انہیں یہ بشارت دے سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ اس امت کے افراد ہر دم خدا کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے رہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں وہ انعام عطا فرما جو انعامات تو نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اس دعا میں اللہ تعالیٰ اس امت کے خوش نصیبوں کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ تمہیں نبیوں کی برکات ملیں گی، تمہیں نبیوں کے کمالات نصیب ہوں گے، جو نبیوں کو نعمتیں خدا نے دی تھیں تم ان نعمتوں، ان انعامات کے وارث قرار پاؤ گے۔ تو یہ بشارت یہ صرف اسلام نے دی ہے۔ باقی جو مذاہب ہیں وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ایسی نامناسب باتیں کرتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو خدا کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ماننے والوں پہ آئندہ ہمیشہ کے لیے خدا کے مکالمات کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ہر زمانے میں پیغام مسلسل نازل ہونے والے نشانات اور معجزات کا دروازہ بند کرتے ہیں، تو ان کو خدا کی معرفت اور خدا کی محبت کیسے نصیب ہو سکتی؟ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کتاب چشمہ مسیحی کے متعلق جو اہم مضامین تھے ان کا تذکرہ فرمایا، فجزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔
اللہ حافظ.